السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک تمام مومنین کو اپنے زمان میں رکھے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ السلام کے۔ عید الاضحیٰ یعنی بقرعید آج کے دن پوری دنیا میں ہر مسلمان بڑی دھوم دھام سے قربانی کا جانور ذبح کر رہا ہوگا، کوئی اپنے نام سے، کوئی اپنے والد کے نام سے، والدہ کے نام سے، اپنے مرحوموں کے نام سے، انبیاء کرام علیہ السلام کے نام سے، یا جس سے جو محبت عقیدت رکھتا ہے اس کے نام پر قربانی کر رہا ہوگا۔ اہل سنت میں قربانی واجب جو کہ اہل تشیع میں واجب نہیں ہے نا، اور ہو سکتا ہے اہل تشیع میں واجب ہو، مگر میں نے جہاں تک سنا ہے سمجھا ہے کہ ان میں واجب نہیں، اور اہل سنت میں واجب یعنی فرض نہیں۔ ہمارے میں 5 چیزیں فرض ہیں: روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ اور توحید، مگر قربانی فرض نہیں، قربانی واجبات میں سے، یعنی جو صاحب حیثیت ہے وہ کرے، جو غریب ہے وہ نہیں کرے، جو قرض دار ہے وہ نہیں کرے۔ بہرحال جس نے جس نیت سے قربانی کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ سورہ حج آیت نمبر 36، 37، 35 میں اللہ فرما رہا ہے مجھ تک نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، نہ ہڈی پہنچتی ہے، نہ خون پہنچتا ہے، صرف خالی تمہاری نیتیں پہنچتی ہیں، اور اللہ بے شک مومنوں کا ہی ساتھ دیتا ہے۔ تو بہرحال جو لوگ بھی جہاں بھی قربانی کر رہے ہیں اگر خلوص نیت سے کریں تو بے شک اللہ قبول کرنے والا ہے۔ ہم تو منڈیوں میں جانور تلاش کرتے ہیں، محلوں میں جانور تلاش کرتے ہیں، دیہاتوں میں جا کے جانور تلاش کرتے ہیں، جانور میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، بے عیب جانور ڈھونڈ کر لاتے ہیں، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ جانور بے عیب ہے، مگر عیب دار لوگ بے عیب جانور تلاش کرتے ہیں۔ ہم میں خود اتنے عیب ہیں، بھائی کا حق مارا ہوا ہے، بہن کا حق مارا ہوا ہے، پڑوس کا حق مارا ہوا ہے، حسد ہے، جلن ہے، بغض ہے، خبز ہے، دشمنیات سینوں میں پالی ہوئی ہیں، اصل دین پر نہیں ہے، دین اہل بیت پر نہیں ہے۔ اللہ اور رسول نے کہا 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کہ قرآن میں اہل بیت ان کو تھامے رہنا تو گمراہ نہیں ہوں گے، نہ اہل بیت کا دامن تھاما ہوا ہے صحیح سے، نہ قرآن کا دامن تھاما ہوا ہے صحیح سے۔ جانور بے عیب تلاش کر رہے ہیں، اور ہم میں اتنا عیب ہے کہ مکار ہم، فریبی ہم، منافق ہم، جھوٹ بولنے والے ہم، دغا دینے والے ہم، دھوکہ دینے والے ہم، دوسروں کا حق لوٹ کر کھانے والے ہم، دوسروں کے مال پہ گندی نگاہ رکھنے والے ہم، کس کا کب پائیں چھین کے کھا لیں، یعنی جتنے غلط کام ہیں ہمارے اندر ہیں، مگر ہم کو جانور بے عیب چاہیے۔ جب تک اندر کے جانور کی قربانی نہیں کرو گے، باہر کے جانور کی قربانی اللہ قبول نہیں کرنے والا۔ پہلے اپنے آپ کے اندر کے جانور کو مارو جو وحشی ہے، جو درندہ ہے، اپنے دلوں کو پاک کر لو، یقیناً خدا تمہاری قربانی کو قبول کرے گا۔ اور وہ لوگوں کو صبر کرنا چاہیے جن کو اللہ نے دولت نہیں دی، تو قربانی کے کرنے کے لائق نہیں ہے، بس دعا کریں کہ اللہ ان کو بھی صاحب حیثیت بنائے، صاحب مال بنائے، وہ قربانی کریں۔ چلو یہ رہے گی قربانی کی باتیں۔ اب میرا ایک سوال ہے کہ حضرت اسماعیل کو یہ پتا کہ ابا نے کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے اور میں اللہ کی راہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، حضرت ابراہیم کا اتنا کہنا تھا، حضرت اسماعیل تیار ہو گئے، اور جب بیٹے کو لے کر چلے حضرت ابراہیم جہاں پر قربانی کرنی تھی ان کو، تو شیطان 3 دفعہ آیا، 3 روپ لے کر آیا۔ پہلا روپ لے کر آیا حضرت ابراہیم کے پاس اور کہا یہ ضروری نہیں کہ نبی جو خواب دیکھیں تو اس کے بدل بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کریں، یہ بس اللہ کی محبت کی بات تھی۔ ابراہیم رک جاؤ اور اسماعیل کو ذبح نہ کرو اللہ کی راہ میں۔ حضرت ابراہیم نے پتھر اٹھا کے مارا، پھر جب وہاں دال نہیں گلی اس کی، 3 شیطان، اسی لیے تو حج میں تینوں شیطانوں کو پتھر مارا جاتا ہے، کیونکہ شیطان 3 دفعہ روپ بدل کے آیا۔ پھر گیا حضرت حاجرہ کے پاس، آپ کے شوہر کہاں گئے؟ حضرت حاجرہ نے کہا کہ مہمان کے وہاں، بولے مہمان کے وہاں کوئی رسی اور چھری لے کے جاتا ہے؟ اے نبی کی بیویاں، اے نبی کی بیوی گھر سے نکل جا، اپنے شوہر کو روک، وہ تیرے بچے کو ذبح کرنے جا رہا ہے۔ پھر حضرت حاجرہ نے پتھر اٹھا کے مارا کہ کیسا نالائق ہے، نبی کی بیویوں کو، نبی کی بیوی کو ان کے گھر سے نکالتا ہے، یہ حکم نہیں ہے کہ نبی کی بیویاں گھر سے باہر نکلیں، پتھر پھینک کے مارا۔
حضرت حاجرہ نے، پھر وہاں سے بھاگا، حضرت اسماعیل کے پاس گئے، بولے کہ خواب دیکھ کر اپنے ابا کی بات میں آ کر وہ آپ قربان ہونے جا رہے ہیں، یہ کیوں ایسا؟ پھر حضرت اسماعیل نے بھی پتھر اٹھایا اور اس کو مارا، یعنی تینوں شیطان کو تینوں بار پتھر مارا گیا۔ پوری دنیا آج حج کرنے جاتی ہے تو تینوں شیطانوں کو پتھر مارنا بہت ضروری، اور بنا پتھر مارے ان کا حج نہیں ہوتا۔ بہرحال حضرت ابراہیم جب وہاں پہنچے دیکھے بیٹا ہے، پھر آنکھ پہ پٹی، حضرت اسماعیل کے ہاتھ باندھ دیے، ہاتھ انگلیاں کاپنے لگی، چھری نہیں چلی، ہے نا، مطلب قربان نہیں کر پائے اپنے بچے کو، ہاتھ بھی کاپ گئے، سینہ بھی دہل گیا، آنکھوں پہ پٹیاں بھی دیکھ نہیں پائی، اور اس کے بدلے پھر اللہ نے دمبا دیا، حضرت اسماعیل بچا لیا۔ حضرت ابراہیم نے آنکھ کھولی تو دیکھے دمبا ہے۔ آج اسی سنت کو پوری دنیا عمل کر رہی ہے، کرتے ہوئے آ رہی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، یہ تو حضرت ابراہیم کا ایک خواب تھا، ایک منت تھی جو ان کے لیے تھی، اپنے لیے۔ اس خواب سے نہ تو حضرت ابراہیم کی امت کا کوئی فائدہ تھا، نہ تو اس امت کا کوئی فائدہ ہے، کیونکہ وہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی دونوں کی محبت، دونوں کی بات چیت، اصل قربانی وہی تھی کہ باپ اور بیٹے کی محبت، اور بیٹے کا باپ کے لیے قربان ہو جانا، اصل قربانی یہ تھی ایک دوسرے کی بات پہ راضی ہو جانا۔ اس کے بدلے اللہ نے پھر وہاں دمبا دے دیا، اور اس قربانی کو آج دین محمدی میں، یعنی ہم امت محمدیہ بہت زور و شور سے مناتے ہیں، جو کہ اس قربانی کا حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی خواب تک ہی لینا دینا تھا، مگر یہ سلسلہ چالو ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے قربانی کی ہے نا، تو ہم کر رہے ہیں۔ اب اللہ کے رسول نے ایک قربانی کی، اس کے بدلے آج دیوبندی، جماعتی، بریلی، اہل حدیث، ہر فرقہ، ہر مکتب فکر حضرت ابراہیم کی سنت پہ عمل کرتا ہوا چلے آ رہا ہے، جو کہ آپ غور سے دیکھو تو حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کی بات آپس میں اصل بنیاد وہ تھی، اور پھر اللہ نے وہ قبول کر کے وہاں دمبا دے دیا، بس وہ حضرت ابراہیم کے خواب تک کا ہی معاملہ تھا، مگر اس سے دین محمدی کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ پیسے والے کو قربانی کرو، اللہ قبول کرے، نہیں ہو تو بھی اللہ آپ کی محبتوں کو قبول کرنے والا، اللہ نے صاف صاف کہہ دیا۔ دین محمدی یعنی اللہ کے رسول کے دین کو کس قربانی سے سب سے زیادہ فائدہ ہوا؟ حضرت ابراہیم نے جب یہ عمل کر لیا تو اللہ نے کہا کہ بس ہم نے آزما لیا ابراہیم تجھ کو، اب اس کا بدل ہم لیں گے ذبح عظیم سے، ایک بڑی قربانی سے، ایک اتنی بڑی قربانی سے ہم اس کا بدل لیں گے، کیونکہ حضرت ابراہیم نے وہ عمل کر کے دکھایا، مگر جس طریقے سے پورا اترنا تھا وہ اتر نہیں پایا، اس کے لیے اللہ نے اس قربانی کو باقی رکھا، اور یہ کہا کہ اس کا بدل لیا جائے گا ذبح عظیم سے۔ اب ذبح عظیم یعنی مینڈے کے بدلہ اور کوئی دوسرا جانور، براق، ابھب، دف دف، جس پہ اللہ کے رسول شب معراج گئے، ایسا کوئی جانور نہیں، اونٹ، بیل، اس سے بڑا کوئی جانور نہیں، ذبح عظیم یعنی ایسی شہادت، ایسی قربانی جس سے آدم سے لے کے اللہ کے رسول تک جتنے دین نبیوں کے تھے، ہر نبی کے دین کو وہ شہادت جو ہو اس میں رنگ بھر دے، ان کی تمام نبیوں کی محنتوں کو جو بچا لے، اور آخری رسول جب دنیا میں آئے ان کی جو محنت ہو، کیونکہ ان کے بعد نبی نہیں آئے گا، تو وہ ایسی ایک قربانی ہوگی جو آخری نبی کے دین کو اسٹیبل کر دے گی، اور فرق واضح کر دے گی کہ مسلمانوں میں مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ بھلے سے کلمہ پڑھنے والے لوگ ہر نبی کی امت میں گمراہ ہوتے گئے، اپنے نبیوں کو دھوکہ دیتے گئے، ستاتے گئے، پریشان کرتے گئے، مگر کچھ نہ کچھ ایک دو تو ہر نبی کے چاہنے والے تھے، اس کے باوجود ہر نبی نے اپنی امت کو بددعا دیا سوائے رسول اللہ نبی کریم آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو اب وہ ایسی کون سی قربانی ہوگی جو حضرت آدم سے لے کے رسول اللہ کے دین کی محافظ ہو جائے گی، اس دین میں مومن منافق کی فرق کر دے گی، اور اس خون کا ایک قطرے کا معاملہ یہ ہوگا کہ اسلام شاد و آباد ہو جائے گا، اس خون کے ایک قطرے سے جو اسلام کا گلشن ہے وہ ہمیشہ ہرا بھرا ہو جائے گا۔ وہ ایسی کون سی قربانی تھی جس کو اللہ نے قرآن میں کہا کہ اے ابراہیم ہم اس کا بدل لیں گے ذبح عظیم سے۔ تو انشاءاللہ ہم ذبح عظیم پر بات کریں گے کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے خواب کی قربانی بڑی تھی، جس میں حضرت ابراہیم کے ہاتھ بھی کاٹ گئے،
آنکھوں پہ پٹیاں بھی تھیں، حضرت اسماعیل کے ہاتھ بھی باندھے ہوئے تھے، اور صرف ایک خوف تھا، نہ تو وہ ان کی امت کے لیے فائدہ مند تھا نہ ہماری امت کے لیے فائدہ مند ہے. ہمارے یہ واجب ہے، پیسے والے ہیں تو کریں، غریب ہے تو نہیں کریں. مگر ایسی کون سی قربانی ہے جس نے ہمارے لیے فائدہ ہی نہیں بلکہ ہمارے ایمان کو بچا لیا، روزے کو بچا لیا، نماز کو بچا لیا، حج کو بچا لیا، زکوٰۃ کو بچا لیا، رسول کے دین کو بچا لیا، توحید کو بچا لیا. اللہ نے ایسی کون سی قربانی کا وعدہ لے لیا تھا جس کو ذبح عظیم اللہ نے قرآن پاک میں کہا. تو اہل سنت کے معروف عالم ہیں جنہوں نے حوالے کے ساتھ اپنی کتاب میں لکھا کہ ذبح عظیم کیا ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم یہ جو 10 ذی الحج کی قربانی ہے اس کی بات کریں گے، جو اسلامی آخری مہینہ ہے جس میں حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم کی خواب، حضرت ہاجرہ کا معاملہ اور وہ تمام باتیں کریں گے. اور اسلام کے پہلے مہینے کی یعنی محرم الحرام کے 10 تاریخ کی وہ قربانی جس نے تمام نبیوں کے دین کو اسٹیبل کر دیا، آدم سے لے کے رسول اللہ تک کے دین کو بچا لیا، اور اس دین میں جتنے خرافات تھے اس کو ظاہر کر دیا، بتا دیا کلمہ پڑھنے کے بعد بھی کون سے لوگ منافق ہیں اور ہم کس کو اجاگر کر رہے ہیں، کون اصل دین کا ہے اور دین میں کون اصل دین کا غدار ہے، کس نے دین کو خراب کرنے کی کوشش کی، کس نے دین کو اپنے ذریعے چلانے کی کوشش کی ہے نا. ان کی جڑیں کہاں سے ہیں، یہ کون لوگ تھے جو رسول کا کلمہ پڑھ کے بھی منافق تھے، مومن نہیں ہو سکے، جنہوں نے اللہ کے رسول سے لے کے آقا حسین علیہ السلام تک کی منافقت کی. وہ تمام منافقوں کے، تمام غداروں کے، تمام دشمنان رسول آل رسول کے پردے کو جس نے فاش کیا آقا حسین علیہ السلام نے، اور جس نے اسلام کو اپنے خون سے روشن کر دیا، اس کے تعلق سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے. بڑے دنوں بعد میں آن لائن آیا ہے نا، بس لوگوں نے کہا کہ نہیں بابا جان آپ ویڈیو بناتے رہیے، ورنہ یقین مان لو کہ 3 سال تک میرا ارادہ ہے کہ میں خالی فیملی کو ٹائم دوں اور اپنے خاص لوگوں کے ساتھ رہوں اور بس ذکر اہل بیت، ذکر اہل رسول کروں. کوئی بہت گرم مدعا ہوگا تو اس پہ جواب دیا جائے گا، مگر چلو انشاءاللہ میں اس ویڈیو کے بعد جب اگلی ویڈیو انشاءاللہ کل ہی اپلوڈ کروں گا اور اس میں جو خلاصہ کروں گا کہ حضرت ابراہیم کی قربانی کیا ہے، حضرت آقا حسین علیہ السلام کی قربانی کیا ہے، ذبح عظیم کون ہے، اللہ نے کس کے لیے قرآن شریف میں کہا کہ یہ قربانی اصل ہے، اور انشاءاللہ بتایا جائے گا. 9 ذی الحج کو شہادت امام مسلم بن عقیل علیہ السلام ہے. اے مسلمانوں، بھلے سے قربانی کرو اور آل رسول کے خون کے قطروں کو یاد رکھو، ورنہ تمہاری قربانیاں، تمہارے روزے، نماز، حج، زکوٰۃ کچھ کام نہ آئیں گے اگر محبت اہل بیت نہیں ہوگی تو، محبت اہل بیت نہیں ہوگی. السلام علیکم.